علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص دو گالوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے دے. اور دو گالوں کے درمیان کیا ہے؟ اس کی زبان ہے. اور دو رانوں کے درمیان انسان کی شرمگاہ ہے. پھر تو ایک بکری لے کر انسان پہاڑوں پر چلا جائے، اس بکری کا دودھ پیے اور گھاس پھوس کھائے اور باقی زندگی اپنی الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کی نگاہوں میں مرغوبات دنیا، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتی کھبا دی گئی ہیں. یہ دنیاوی زندگی کے سر و سامان ہیں اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یہاں الناس جو ہے یہ انسان کی جمع ہے، یعنی انسن بھی جمع آتی ہے اور ناسن بھی جمع آتی ہے انسان کی، لیکن چونکہ اس کے مقابلے میں آ رہی ہیں عورتیں سب سے پہلے، تو یہاں الناس سے مراد
بڑی آسانی کے ساتھ مرد لیے جا سکتے ہیں۔ تو مردوں کی مرغوبات میں بلا شبہ ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ پرکشش چیز اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت ہی بنائی ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت بھی اس پر روشنی ڈالتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ پرکشش چیز اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بنائی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے بیٹوں کا، یعنی مردوں کے لیے دنیا میں جو چیزیں اللہ نے مرغوب بنائی ہیں، پرکشش بنائی ہیں، ان میں سب سے بڑا اور سب سے پوٹنٹ جذبہ تو جنسی جذبہ ہے، اور یہ خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔ اور اس کے بعد بیٹے، یعنی انسان کی جو موومنٹ ہے، مرد کی جو موومنٹس ہیں سب سے زیادہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں، اور نمبر 2 وہ اپنے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ ولد کہتے ہیں بیٹے کو، اور اولاد اس کی جمع ہے۔ اسی طرح ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور بنین اور ابنا اس کی جمع ہے۔ اس کے بارے میں 2 آراء جو ہیں وہ مستقلاً ہیں قرآن مجید میں، جہاں بھی جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں مؤنث انکلوڈڈ ہیں، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، جہاں جمع مذکر کا صیغہ ہے اس سے مذکر ہی مراد ہے، اور مؤنث اس میں آٹومیٹیکلی انکلوڈڈ نہیں ہے جب تک اس کے لیے کوئی قرینہ، کوئی اشارہ موجود نہ ہو۔ اور یہ جو دوسری رائے ہے کہ مذکر سے مذکر ہی مراد ہیں، یہ ہمارے فقہاء میں سے 3 فقہاء کی رائے ہے 4 میں سے، یعنی اہل سنت کے جو 4 فقہاء ہیں ان میں سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک کی رائے یہی ہے کہ مذکر، جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اس سے مذکر ہی مراد ہیں۔ تو یہاں یعنی عورتیں اور بیٹے، یعنی اولاد دوسری رائے کے مطابق، امام احمد بن حنبل کی رائے کے مطابق اور متکلمین کی رائے کے مطابق اس میں بیٹیاں بھی شامل ہوں گی، اولاد مراد ہوگی، لیکن جو 3 ائمہ کی رائے ہے اس کے مطابق بیٹے ہی ہیں۔ اور آبزرویشن بھی ہماری یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں، مرد کے دل میں اصل محبت جو ہے وہ بیٹوں کے لیے رکھی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹیاں تو پرائی امانت ہیں، یہ اصل میں جو اس کی اولاد ہے، جو اس کے وارث ہیں، وہ اس کے بہرحال بیٹے ہی ہیں۔ اور انسان دنیا میں جو محنت اور اسٹرگل کرتا ہے وہ اپنی اولاد ہی کے لیے کرتا ہے، اپنے بیٹوں ہی کے لیے کرتا ہے، ان کے گھر کو بنانے کے لیے، ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، ان کو اچھے پروفیشن میں انٹر کرنے کے لیے، ان کے کاروبار کو سیٹ کرنے کے لیے وہ ساری محنت کر رہا ہے، کہ تاکہ یا ان کے مستقبل کے لیے کہ میرے بعد میرے بیٹے جو ہیں وہ خوار نہ ہوں اور وہ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد ہے والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے ذخائر، ڈھیر۔ اب سونے اور چاندی جو ہے یہ ہارڈ کرنسیز ہیں، اور قرآن مجید میں مال و دولت کے لیے یہی محاورہ ہے۔ آج کی زبان میں اس کو آپ محاورے میں ترجمہ کرنا چاہیں تو بینک بیلنس اس سے مراد ہوگا کہ آج جو ہے سونے اور چاندی کو ریپلیس کر دیا ہے پیپر کرنسی نے، اور جو کوائن کرنسی ہے اس نے۔ تو اس سے بھی آگے اب تو الیکٹرانک کرنسی آ گئی، یعنی بینک بیلنس صرف بینک بتاتا ہے کہ ہاں تمہاری پیمنٹ ہو گئی، تمہیں پیمنٹ آ گئی، تو بالفعل تو اب پیپر کرنسی بھی اب آہستہ آہستہ نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ نام کو ہے، یعنی وہ جو بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو ڈالرز یا پاک روپیز یا پاؤنڈز کی شکل میں یا یوروز کی شکل میں یا ریالز کی شکل میں بتاتا ہے، لیکن بالفعل اب وہ پیپر کی شکل میں موجود کم ہی ہے۔ اس کے بعد ہے والخیل المسومہ، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، اور مسومہ نشان زدہ، یعنی برانڈڈ ہارسز۔ اور آج ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوتے، گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، کار میں سوار ہوتے ہیں، اور پھر کار برانڈڈ، یعنی کہنے کو تو مہران بھی کار ہے، لیکن ذرا برانڈڈ کار میں بیٹھنے کا جو مزہ آتا ہے وہ شاید
کسی ہلکے برانڈ کی کار میں بیٹھنے کا مزہ نہیں ہے. اور یہ بھی ہماری آبزرویشن ہے کہ بالکل انسان کی نیچر کے عین مطابق یہ چیز ہے کہ برانڈڈ رائٹ. اور پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر خواہ وہ انڈسٹریلسٹ ہو، ذمہ دار تو خیر اس کو شروع ہی سے ان چیزوں کے ساتھ چاہت ہوتی ہے. یعنی ایک بزنس مین اور انڈسٹریز بھی جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے، بچے بھی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، تو بڑھاپے میں جا کر وہ فارمنگ کرتا ہے. کوئی زمین یا خریدتا ہے یا ٹھیکے پہ لیتا ہے اور وہاں فارمنگ کرتا ہے اور وہاں پر مویشی پالتا ہے. تو یہ بھی انسان کی بنیادی خواہشات میں سے ہے کہ جو ذرا بڑی عمر میں جا کر زیادہ نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہیں. اور میں پھر عرض کروں گا کہ یہ آیت صحیح ترین، بہترین اور جامع ترین تصویر ہے کہ جس میں اس کی پوری کی پوری پکچر آتی ہے اور صحیح آتی ہے. اور جس ترتیب کے ساتھ ذکر ہے وہی ترتیب بنتی ہے مرد کی خواہشات کی اور مرد کی مرغوبات کی. سر فہرست عورت ہے، پھر بیٹے ہیں، پھر سیم و زر ہے، مال و دولت ہے، اور پھر برانڈڈ ہارسز ہیں یعنی برانڈڈ رائڈ ہے، اور پھر آخری عمر میں جا کر مویشی اور کھیتی کی خواہش انسان کی وہ کلی جو ہے وہ اندر جو بند ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے. یہاں سے پھر یہ بات جو ہے یہ نمایاں ہوئی کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ یہ انسان کا سب سے زیادہ مرغوب شے جو مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ عورت ہے. اور عورت کے اندر بھی جو اصل خواہش انسان محسوس کرتا ہے وہ اپنے جنسی جذبے کی خواہش ہے، جس کا فوکس جو ہے وہ بہرحال وہ عورت ہوتی ہے. یہاں ایک اور بات جس کو بہت نمایاں طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں مرد کی سب سے اہم خواہش جنسی خواہش ہے، سب سے زیادہ پوٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے، جنسی جذبہ ہے، وہاں عورت کی یہ بنیادی خواہش نہیں ہے. اس کی یقیناً اس کی خواہشات میں شامل ہے، اس کے اندر بھی سیکس کی پروسیشن ہوتی ہے، لیکن عورت کے جذبات میں سب سے زیادہ جو نمایاں جذبہ ہے اور سب سے زیادہ پوٹنٹ اور حاوی جذبہ ہے وہ مامتا کا جذبہ ہے. ہماری آبزرویشن بھی یہی ہے اور قرآن مجید بھی اس پر روشنی ڈالتا ہے. میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو مختلف وجود بنائے ہیں، ان کی نیچر مختلف ہے، ان کی کیمسٹری، ان کی نفسیات، ان کا بیہیویئر سب کچھ مختلف ہے. اور دوسرے اعتبار سے یعنی جو انسان مرد اور عورت میں جو فرق ہے وہ جذبات پر کنٹرول کا فرق ہے. یعنی مرد کو اپنے جذبات کے ایکسپریس کرنے پر ایک کنٹرول حاصل ہے، جبکہ عورت کو اس قدر کنٹرول حاصل نہیں ہے. اب فوکس ہے ہمارا کہ وہ جذبات جو ہیں ان کے آپس میں کیا یعنی ریشو اور پرپورشن ہے. یعنی بہت سے جذبات اللہ نے دیے ہیں مرد کو بھی عورت کو بھی. تو مرد کے جذبات تو ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کی روشنی میں، جس کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے، ہم نے مطالعہ کیا ہے. تو اب ہم سورہ حج کی ابتدا میں چلتے ہیں تو وہاں ہمیں عورت کے جذبات اور یہ مرد کا عقل کے اعتبار سے سٹرونگ ہونا اس پر ایک اور روشنی ملے گی. سورہ حج کے آغاز میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم. لوگو انسانوں اپنے رب سے ڈرو. انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بے شک یقیناً بلا شبہ قیامت کی ہلچل، قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے، بہت بڑی شے ہے. یوم ترونھا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی یعنی ایبورٹ کر دے گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے.
اب یہ دو باتیں جو ہیں یہ ظاہر ہے عورتوں سے متعلق ہیں، دودھ پلانا اور حاملہ ہونا، یہ دونوں عورت کی صفات ہیں، مرد کی صفات نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وترن ناسا سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں۔ یہ وہی لفظ ہے جس پر سورہ آل عمران کی آیت میں بحث ہو چکی ہے کہ ویسے تو یہ الناس انسان کی جمع ہے، لیکن سورہ آل عمران کی روشنی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں الناس سے مراد مرد تھے۔ یہاں بھی اگر وہی ترجمہ کر لیا جائے تو پھر یہ آیت بڑی جامع ہو جاتی ہے کہ یہ مردوں عورتوں دونوں کی کیفیت پر روشنی ڈال رہی ہے، کیونکہ عورت کا سب سے نمایاں وصف جو اس کی عقل پر بھی حاوی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے جذبات، اور اس کے جذبات میں سب سے زیادہ پوٹنٹ جذبہ جو ہے وہ اپنے بچے کی مامتا اور اس کی نگہداشت ہے، اس کا دودھ پلانا ہے۔ قیامت کے ہولناکی کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ عورت اپنی ٹاپ کوالٹی کو بھول جائے گی۔ یہ جو کوالٹی ہے یہ مرد کے بارے میں اگر مانی جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، مردوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے۔ اب نشے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان بے ہوش نہیں ہوتا، مد ہوش ہوتا ہے۔ اور مدہوشی کیا ہے؟ کہ انسان کے جذبات پر اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کنٹرول دیا ہے وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بھوک، پیاس، جنسی جذبہ، غصہ، یہ عام انسان کو بھی آتا ہے، عام حالات میں بھی، لیکن نشے میں کیا ہوتا ہے کہ ان جذبات پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کنٹرول کا اندر فینومینن عطا کیا ہے، ایک طاقت دی ہے، وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی سائنٹیفکلی دیکھیں تو برین کے ہائر سینٹرز جو ہے وہ سپریس ہو جاتے ہیں اور لوور سینٹرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ لوور سینٹرز میں کیا ہوتی ہے؟ ایکٹیویٹی۔ ہائر سینٹرز میں ہوتا ہے کنٹرول۔ تو بھوک لگتی ہے تو انسان کھاتا ہی چلا جاتا ہے، اور پیاس لگتی ہے تو پیتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور شرابی عام طور پر ان کی موت کیسے واقع ہوتی ہے کہ شراب کے نشے میں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا پی چکے اور کتنا اور پی رہے ہیں، پیتے چلے جاتے ہیں اور پھر موت واقع ہو جاتی ہے، یا ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ نشے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، حالت خیر ہو جاتی ہے۔ تو وتر الناس سکارا، تم مردوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، وما هم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ وہ جو عذاب کی شدت ہے وہ ان کی مت مار دے گی۔ تو مت کیا ہوتی ہے؟ وہی عقل۔ تو عقل کیا ہے؟ انسان کا کنٹرول فینومینن۔ تو مرد و عورت میں بنیادی فرق تو یہ ہوا کہ عورت نسبتاً زیادہ جذباتی ہے اور مرد کو اپنے جذبات کے ایکسپریشن پر ایک کنٹرول حاصل ہے۔ یعنی اس کا ایک بڑا زبردست مظہر کیا ہے کہ اگرچہ مرد کے جذبات میں سر فہرست جنسی جذبہ ہے، لیکن اس کے ایکسپریس کرنے میں اسے کنٹرول ہے۔ یعنی وہ براہ راست جا کر عورت سے یہ نہیں کہتا، یہ اس کی استادی ہے، یہ اس کی ہوشیاری ہے کہ میں تمہارا جسم ننگا دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ انڈائریکٹلی اسے کہتا ہے، اسے جا کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ مولوی لوگ، دیندار لوگ تمہیں گھروں میں بند کرنا چاہتے ہیں، آ جاؤ ہمارے شانہ بشانہ۔ اب وہ بیچاری جو ہے وہ جذبات میں آ کر اس کو رسپونڈ کرتی ہے اور اس کے کہنے پر کپڑے اتار دیتی ہے۔ سمجھتی یہ ہے کہ شاید میں اپنے خیال سے کر رہی ہوں اور اپنے بھلے کو کر رہی ہوں اور اپنی آزادی کو انجوائے کر رہی ہوں، حالانکہ شدید سردی میں نیم اریاں لباس پہن کر اسے ملتا کچھ نہیں سوائے تکلیف کے، لیکن اس کا مزہ کون لیتا ہے؟ مزہ تو مرد لیتا ہے، لیکن اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں یا مرد کے لیے کر رہی ہوں، اور مرد کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتی ہے۔ اسی طرح شدید گرمی کے اندر بھی یعنی لباس پورا نہ پہنا ہوا ہو، جب سڑک پر یعنی گرمیوں کے موسم میں جرابیں نہیں پہنتا انسان اور سینڈل پہنتا ہے، اور کہیں چوک پہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے تو باقی سارا جسم تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن پاؤں جو ہیں وہ یعنی اوپر سے دھوپ اور نیچے سے وہ پیٹرول کا جو جلنے کی ساری گرمی ہے اس کی وجہ سے پاؤں جل رہے ہوتے ہیں، لیکن عورت بڑی خوشی کے ساتھ وہ یعنی اپنی ٹانگیں ننگی کر کے یا بازو ننگے کر کے خوشی محسوس کر رہی ہوتے ہیں، حالانکہ اسے مل کچھ نہیں رہا ہوتا، مرد اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اس کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسی کا ایک مظہر کیا ہے کہ عورت کو اس بات کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ
کہ مرد کے اس کے بارے میں جذبات کیا ہیں. یعنی اپنے خیال سے انجوائے کرنے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے لباس اتار رہی ہوگی یا لباس کو ہلکا کر رہی ہوگی، لیکن اسے کوئی اندازہ نہیں کہ میرے اس لباس سے مرد جو ہے وہ کیا فائدہ اٹھا رہا ہے. میں وہ ریلیکس انداز سے گفتگو کر رہی ہوگی، لیکن اسی سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی شخص جو ہے مزے لے رہا ہوگا، خب وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو. کسی خاتون سے گفتگو کرتے ہوئے کسی گھر میں ٹیلی فون کیا، وہاں کسی خاتون نے فون اٹینڈ کیا، خواہ بات لمبی کر رہا ہے. عورت ہیز گاٹ نو آئیڈیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن مرد بھارا اس کی گفتگو کو انجوائے کرتا ہے، اس کے لباس کو انجوائے کرتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے کو انجوائے کرتا ہے. اور یہی جو چیز ہے یہ بہت زیادہ ہمارے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے اور ان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے، خواتین کے لیے. تو اس معاملے کو پوری طرح سمجھنا چاہیے. انسان کی حقیقت، پھر اس انسان کی حقیقت میں مرد اور عورت کی حقیقت، پھر ان کے جذبات، پھر ان کے جو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول عطا کیا ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اب یوں سمجھیے کہ ویسے تو بدکاری سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. تو ایک تو یہ چیز نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں براہ راست یہ نہیں کہا گیا کہ تم زنا نہ کرو، کہا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اس لیے کہ زنا کے جب انسان قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر تو جذبات کا وہ پہیہ اتنا تیز چلتا ہے کہ پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب اور آگے بڑھ گیا. لہذا عافیت اسی میں ہے اور اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ جب بھی جنسی عمل ہوگا اس میں دونوں ملوث ہوں گے تو ہوگا نا، مرد و عورت. لیکن ستر و حجاب کا حکم جو ہے وہ عورت کو دیا گیا ہے، مرد کو نہیں دیا گیا. اس لیے کہ اس سارے عمل کے نتیجے میں لوز کون کرتا ہے؟ عورت کرتی ہے. اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم کس کو روکتی اور کس کو فائدہ پہنچاتی ہے. اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ مرد کی بنیادی خواہش سیکس ہے اور انسان اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن ذرا سینسیبل طریقے سے، عقل کے ساتھ. اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ یعنی مرد عورت سے انجوائے کرنا چاہتا ہے ایٹ ڈفرنٹ لیولس، ایٹ دی کاسٹ آف اونلی اے کپ آف ٹی اور جسٹ اے نائس ٹاک. جبکہ اسلام کیا تقاضا کرتا ہے؟ یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی بیٹیوں کو، اپنی امت کی خواتین کو یہ تلقین کی ہے کہ جب تک کوئی مرد تم سے نکاح کر کے تمہارے روٹی، کپڑا، مکان اور تمہاری عزت و آبرو کا محافظ نہ بن جائے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے، اس وقت تک اسے انجوائے نہ کرنے دینا اپنی ذات سے. اگر یہ بات خواتین کی سمجھ میں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سمجھ جائیں، تو ایک اسلامی معاشرہ واقعتاً بے حیائی سے پاک ہو سکتا ہے اور اس کے اندر جو ساری گھروں کی تباہی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.